السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم سپورٹس 2۔ سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ آئی سی سی نے ون ڈے اور ٹیسٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی، امام الحق اور شہنشاہ آفریدی کی ترقی۔ رمیز راجہ کی پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کو مبارکباد۔ آسٹریلوی کرکٹرز پاکستان کی مہمان نوازی کے معترف۔ اور آئی سی سی کے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیل سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ایم سپورٹس 2 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آئی سی سی نے ون ڈے اور ٹیسٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی، امام الحق اور شہنشاہ آفریدی کی ترقی۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم بدستور پہلے نمبر پر براجمان ہیں، جبکہ امام الحق 7 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ گئے۔ بھارتی ٹیم کے بلے باز وراٹ کوہلی دوسرے نمبر پر ہیں۔ بولنگ میں شہنشاہ آفریدی 8 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 7ویں نمبر پر آ گئے۔ نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ انگلینڈ کے کرس ووکس دوسری اور آسٹریلیا کے جو ہیزلووڈ تیسری پوزیشن پر ہیں۔ ٹیسٹ رینکنگ میں شہنشاہ آفریدی 5ویں سے چوتھی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز، دوسرے نمبر پر بھارت کے روی چندرن اشون اور تیسرے پر بھارت ہی کے جسپریت بمراہ موجود ہیں۔ ٹی20 رینکنگ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم پہلی اور وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان دوسری پوزیشن پر بدستور قائم ہیں۔ رمیز راجہ کی پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کو مبارکباد۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ 15 روز پر مشتمل 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے فاتح کا تعین سیریز کے آخری گھنٹے میں ہوا، جبکہ محدود طرز کی کرکٹ میں دونوں ٹیموں کی جانب سے اعلیٰ معیار کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس دوران دونوں سائیڈز کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے جس احترام کا مظاہرہ کیا گیا وہ مثالی اور کرکٹ کے کھیل کی بھرپور ترجمانی تھی۔ رمیز راجہ نے کہا کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی اور افیشلز اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کے بعد اب پاکستان سے حسین یادیں لیے واپس اپنے گھر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان کے بڑے وکیل اور خیر سگالی کے سفیر ہوں گے۔ رمیز راجہ نے کہا کہ اس سیریز کے لیے اپنے بہترین دستیاب کھلاڑیوں کو پاکستان بھیجنے پر وہ تہہ دل سے کرکٹ آسٹریلیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام سیکورٹی ایجنسیز، مقامی اور وفاقی حکومتوں، اپنے قابل قدر کمرشل پارٹنرز اور براڈ کاسٹرز کا بھی شکریہ ادا کریں گے، جنہوں نے دنیا بھر کے ناظرین کو بہترین ٹرانسمیشن مہیا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آسٹریلوی کرکٹرز پاکستان کی مہمان نوازی کے معترف۔ 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے آسٹریلوی کرکٹرز پاکستان کے مہمان نوازی کے گن گانے لگے۔ سیریز کے نمایاں ترین پرفارمر بین میکڈرموٹ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں آخری صبح ہے۔ بہترین مہمان نوازی اور سنہری یادوں کے ساتھ پاکستان کا شکریہ۔ حقیقی معنوں میں پاکستان کھیلوں سے پیار کرنے والا ملک ہے۔ شکریہ لاہور، راولپنڈی اور کراچی۔ لیگ اسپنر ایڈم زمپا قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے گرویدہ بن گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خوش ہوں کہ اب بابر اعظم کو مزید بولنگ نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ بابر اعظم کے خلاف بولنگ کرتے ہوئے آپ کو خاص پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ انہیں کھیلتا دیکھنا بہت شاندار ہوتا ہے۔ جوش انگلش کے مطابق بابر اعظم، شہنشاہ آفریدی اور محمد رضوان جیسے ورلڈ کلاس کرکٹرز کی موجودگی میں ٹی20 میچ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں کامیابی بہت خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ون ڈے سیریز نہیں کھیل پایا، لیکن جہاں کھیلنے کا بہت مزہ آیا۔ آپ کی محبت اور مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور آئی سی سی کے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان۔ آئی سی سی نے مارچ کے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم، آسٹریلوی ٹیم کے کپتان پیٹ کمنز اور ویسٹ انڈیز کے بریتھ ویٹ مارچ کے بہترین پلیئرز کی فہرست میں شامل ہیں۔ ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز میں بہترین پرفارمنس پر بابر اعظم کو جگہ ملی۔ کرکٹ فینز اور ماہرین ووٹنگ کے ذریعے بیسٹ پلیئرز کا انتخاب کریں گے۔ انگلینڈ کی سوفی لیکسٹون، آسٹریلیا کے ریچل ہینز اور جنوبی افریقہ کی لاروا ولفارڈ آئی سی سی ویمنز پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد کی گئی ہیں۔